نحمد و نصلی علی رسول الکریم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب علامت المنافق باب علامت المنافق منافق نافقہ یربو کی دو سوراخ ہوتے ہیں. نفق یربو چوہا اس کے دو سوراخ ہوتے ہیں. ایک پر وہ تنکے رکھ دیتا ہے, ایک وہ ادھر باہر سے بھاگ کر آیا نا تو شکار پیچھے آئے وہ اس میں گھس جاتا ہے, تو شکار ہوتا ہے وہ اوپر بیٹھا رہتا ہے اس کے دروازے پر جہاں سے نکلے گا وہ ادھر سے نکل جاتا ہے. چلاک ہے, بڑا چلاک ہے منافق, بڑا چلاک ہے. اوپر سے اور اندر سے اور اوپر سے اور اندر سے اور. الف لام مہد کا پیغمبر کے زمانے کے منافق وہ پکے منافق, اندر کے بھی اوپر سے باتیں کرتے تھے لیکن حقیقت میں کیا تھے, کافر تھے. آج کل کو وہ ایسے نہیں ہے. عملی ایک اعتقادی ہوتا ہے, ایک عملی ہوتا ہے. جو اعتقادی منافق ہے وہ تو انہیں کے کھاتے میں آئے گا, جو عملی منافق ہے وہ ان کھاتے میں. وہ تو پیچھے ذکر چل رہا تھا معاصی کا, کس کا ذکر چل رہا تھا؟ ظلم کا ذکر ہے وہ بھی معاصی ہے, کفر کا ذکر وہ بھی معاصی ہے. وہ ذکر کیوں کیا تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو زد سے پہچانا جاتا ہے, کہ جس طرح ایمان میں اعمال کرنے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے, معاصی کرنے سے ایمان میں نقصان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں زیادتی کمی ثابت کرنا چاہتی ہیں تو وہ معاصی ہے. یہ منافقت یہ بھی کیا ہے, معاصی کا ذکر ہے. تو معاصی کے اعتبار سے ان کا آپس میں کیا ہو گیا, ربط ہو گیا. یہ ظلم وہ بھی معاصی ہے نا, لیکن ظلم کی جس طرح ادنا ظلم ہے, زیادہ ظلم ہے, کفر کم ہے, دوسرا زیادہ کفر ہے. جو کفر جو ظلم ملت سے نکالتا ہے, اور ایک ظلم ہے جو ملت سے نکالتا, ایک کفر ہے جو ملت سے نکالتا ہے, ایک کفر نہ شکر نعمت نہ شکری ہے. یہاں آیت المنافق ہے, یہ منافق کی علامتیں ذکر کی جا رہی ہیں. منافق کس کو کہتے ہیں, کس کے اندر وہ علامتیں پائی جائیں کہ منافق ہوگا, تو کہ یہ بھی معاصی کا ذکر ہو گیا. کوئی کسی میں نفاق کیا ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, اور کسی میں نفاق کیا ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. جیسے ظلم زیادہ, ظلم کیا کم, اور بڑا ظلم کیا تھا, ان الشرک لظلم عظیم. تو وہ عظیم کیسے بتایا, اس کو قرینہ موجود ہے, وہ قرینہ آپ کے پاس ہو بتائیں. جیسے میں نے بتایا تھا کون سا قرینہ ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظلم کو ان الشرک لظلم عظیم کیوں فرمایا, اور صحابہ نے اس کو ظلم عام کیوں سمجھا. جب نکرہ نفی کی اطاعت ہو تو کیا ہوتا ہے, عموم کا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے صحابہ نے کہا کسی کو تھپڑ مارنا اور کسی کو گالی دینا یہ بھی کیا ہے, اس سے کون خالی ہو سکتا ہے. اس لیے صحابہ کو ہوئی پریشانی ہوئی, تو آپ نے اس کی وضاحت فرما دی. کون سی, اس ظلم سے مراد عام ظلم مراد ہے, یہ کون سا ہے جو ملت سے نکالتا ہے, وہ کون سا ہے, شرک عظیم ہے. اور وہ آپ کو کیسے کرنا ہے, میں نے پہلے کیا جواب دیا تھا, کرنا کیا ہے, کرنا نہ ہو ہمیں کوئی نہیں, ہم کرنے کی ضرورت بھی نہیں, ہمارے نبی نے فرما دیا, ہمارے محمد نے کیا کر دیا, فرما دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لینا, اس میں کوئی ہماری عقل میں سمجھ آئے یا نہ آئے, ہماری سمجھ آئے نہ آئے, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے. دروازہ پاؤں آگے بھی رکھا, پاؤں آگے بھی نہیں رکھا, کیوں, کہیں نافرمانی نہ ہو جائے. اسی کو کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں نبی کی بات ماننا. اور فرمایا اور تم نے کعب بن مالک سے بولنا نہیں, کعب بن مالک سے بولنا نہیں. 40 راتیں گزر گئی تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے اپنے چچا کے بیٹے ابو قتادہ کے باغ میں گیا, دروازہ بند تھا, چھلانگ لگا اندر داخل, میں نے کہا السلام علیکم, اس نے سلام کو جواب نہیں دیا. میں نے کہا یار میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں. اس نے پھر خاموشی, پھر سلام کیا, پھر سلام کا جواب نہ دیا, پھر سلام کیا. اس نے کہا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں, اللہ اور اس کا رسول. میں نے کیسے جواب, میں واپس آ گیا, بڑا پریشان. واپس آیا تو ایک کسی علاقے کے نبدی علاقے کا کوئی آدمی تلاش کر رہا تھا کہ کعب کہاں ہے, کعب کہاں ہے, اشارہ کر دی, وہ کعب جا رہا ہے. اس کے پاس خط تھا اس بادشاہ کا, اس نے کہا تیرے ساتھی نے تجھے چھوڑ دیا, آؤ ادھر عزتیں ملیں گی. کیا ملے گی؟ اس نے کہا یہ اور مصیبت آ گئی.
تو میں کہا کرتا ہوں اس نے یہی کہا ہوگا محمد کے در پہ رہنا ہے، محمد کے در پہ ہی مرنا ہے۔ وہ خط لیا اور کہاں کر دیا، جلا دیا، کدھر، تندور میں جلا دیا۔ اس کو کہتے ہیں ماننا۔ وہ دیکھو وہ ابو قتادہ، اب نبی کون دیکھ رہا تھا لیکن کیا بولا نہیں، کیوں؟ اللہ کے پیغمبر کزن ہے تو اپنی جگہ ہے، محبت تو اپنی جگہ ہے، سب سے محبت پہلے کس سے ہے؟ اللہ کے محبوب سے ہے۔ کس سے؟ احبو زیادہ محبت ہوگی تو بندہ کامیاب ہے۔ اور یہ جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت آ جائے گی نا، اور معاصی سے دور ہو جائے گا۔ وہ اکیلا بیٹھا تبھی سوچے گا، استاد دیکھ رہا تبھی سوچے گا، نہیں دیکھ رہا تبھی سوچے گا، سبق پڑھ رہا تبھی سوچے گا یار میرے محبوب کے فرمان کیا ہے، وہ سوچ میں لگا رہے گا۔ وہ انسان اس معاصی سے کیا کرے گا؟ بچے گا۔ تو منافق کی علامتیں بتائی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نفاق ہے، معاصی ہے، کسی میں زیادتی، کسی میں کیا کمی ہوتی ہے۔ تو معاصی سے انسان کے ایمان میں کمی آئے گی جس طرح طاعت میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو ہم کیا جواب دیا ہم نے؟ نفس ایمان میں زیادتی کمی، کمال ایمان میں زیادتی کمی ہو جائے گی۔ اصل میں رد کن کا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ معاصی تو نقصان دیتی، بس کلمہ پڑھا تو کون تھے وہ لوگ؟ مرجیہ۔ ان کا رد کے لیے فرمایا۔ جو حدیث میں آپ نے کیا فرما دیا؟ حدیث کس کی ہے؟ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان النبی صلی اللہ علیہ، نہ پڑھو اونچے پڑھو، کہ نبی سے محبت ہے یار، یا نبی سے پیار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہو گیا، آیا یہ مفرد ہے؟ یہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ اور ثلاثہ یہ جمع ہے، یہ کیا ہے؟ مضاف خبر ہے، اور مضاف خبر میں جو آپس میں مطابقت نہیں رہی، کیا نہیں رہی؟ تو آسان سے جواب ہے آیا جنس ہے۔ کس کے معنی میں؟ جنس کے معنی میں۔ تو جنس کو ضرورت نہیں ہوتی کسی وحدت کی، تثنیہ کی، جمع کی۔ تو منافق کی علامتیں کتنی ہیں؟ تین ہیں۔ وہ ایک کون سی؟ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے، وہ وقت نہیں بتایا، رات کو سویا ہوا ہے، جس سے بھی بات کرے، استاد سے بات کرے، شاگرد سے بات کرے، ساتھی سے بات کرے، بیوی سے بات کرے، بچوں سے بات کرے، مدرسے کا ملازم محتمم سے بات کرے، محتمم مدرس سے بات کرے، جب بھی بات کرے، کوئی بات کرے، اذا حدث کذب، اور اس کو پتہ بھی ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس کو پتہ، اور اندر اس کو اور ہے، اوپر اس کے کیا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں سمجھا کہ میرے جھوٹ بولنا ثواب ہے۔ اعتقادی منافق نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں میرے لیے اچھا، لیکن ایمان اتنا مضبوط نہیں جیسا کہ کعب بن مالک کے ایمان مضبوط تھا، جیسے ان کے ایمان مضبوط تھا۔ کہتے ہیں جتنا مجھے سچائی نے مزہ دیا ہے، آئندہ میں کبھی کوئی بات کروں گا نہیں، جھوٹی منہ سے نکلے گی بھی نہیں۔ کتنا سچ نے فائدہ دیا ہے، سچ کا فائدہ ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے، اور وقت ہی ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا اذا حدث کذب، کیا کرے جب بات کرے جھوٹ بولے۔ دوسری وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کیا کرے جب وعدہ کرے۔ ایک بندہ کسی سے وعدہ کر رہا ہے، اس آج ہی چھٹی دے دو 2 دن کی، میں انشاءاللہ شام کو پہنچ جاؤں گا۔ اس لڑکے کا پورا چھٹی لینے وقت بھی پورا ارادہ ہے کہ میں آؤں گا، گھر گیا پھر بھی اس کا پورا ارادہ میں آؤں گا، لیکن اچانک کوئی اس کو پریشانی آ گئی، مطلب ہڑتال ہوگی، نہ آ سکا، بارش آ گئی، اس کا ارادہ کیا تھا؟ اس کو وعدہ خلافی نہیں کہتے، اس کو وعدہ خلافی نہیں کہتے۔ وہ وعدہ کر رہا ہے، چھٹی تو ملے صحیح نا، اتھو تو نکلی پھر دیکھی جیسی، پھر ویکسم استاد جی کیوں بلا دینا ہے، یہاں سے تو نکل جائے پھر، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی، جب استاد کو چکر دے رہا ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اس استاد تیرے لیے رات میں محنت کی، رات کو دعائیں کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، اور دن کو تجھے پڑھاتا ہے، اس کو تو چکر دے رہا ہے، جب تو کس چکر دے گا پھر دیکھ رہے، جب اللہ کا چکر آ گیا تو پھر ساری زندگی تو پریشان ہی رہے گا۔ اس لیے بندہ کوشش یہ کرے کہ میں استاد سے سچی بولنا ہے۔ استاد کیا کر لے گا؟ جھوٹ بولے گا تو نقصان اس کا اپنا ہے، استاد بھی ناراض ہو جائے، اگر سچ بولے تو کیا ہو جائے گا؟ فائدہ ہی ہوگا نا۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، کبھی نہ کبھی کھل جاتا ہے، ایک جھوٹ کے لیے کئی جھوٹ مارنے پڑتے ہیں پھر ہی بات بنتی۔ ویسے اس لیے جب وعدہ کرو تو کیا کرو، وہ وعدہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان سے کرو، جانور سے بھی کرو وعدہ، وہ بھی ہے۔
جانور کو پتہ ہے کہ میرا مالک اس سے مجھے زیادہ ڈالتا ہے، پتہ ہے نا اس کو نہیں. یعنی ہم دیہاتی ہیں، دیہاتی لوگ رہے، دیہات میں رہتے ہیں، تو جانور دیکھتا ہے عصر کے بعد یا مغرب کے بعد ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم وہ کھرلی طرف انتظار کر رہا ہوتا ہے. گویا کہ تم نے اس کو عملی طور پر ایک قسم کا وعدہ کر لیا ہے. اس وعدے کے مطابق اگر آپ کو چارہ نہیں بھی ہے، ایک ٹائم اس ٹائم ضرور اس کے پاس جائے یا کوئی سمجھے میرا مالک آ گیا ہے. میں نے ہم نے دیکھا ہے جانور کر بھی، کوئی چیز بھی ہے چھوٹا سا جانور کیوں نہیں ہے، اس کا ٹائم آپ نے دیا ہوا ہے، اس ٹائم پہ وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا مالک اس ٹائم کھانا کھلائے گا. اس لیے جو تو جانور ہے، جانور سے وعدہ خلافی نہیں کرنی. انسان تو انسان ہی ہے، کسی سے وعدہ کرو تو کیا کرو، پورا کرو. اتنی باتیں ہوگی. ویزا وعدہ اخلفا ویزا تمہیں خانہ، جب اس کے پاس کوئی کیا رکھے واقعہ آپ سنے اور 3 آدمی جا رہے تھے، غار میں چلے گئے، اوپر سے بارش آ گئی، میں نے اشارہ کر دیا. ان میں یہ کون تھا؟ وہ بھی تھا جس کے پاس کس نے کیا رکھی تھی؟ امانت رکھی تھی. یا اللہ تیری رضا کی خاطر سارا کام کیا ہے، تو پتھر کیا ہو گیا؟ واپس ہو گیا. تفسیر آپ نے پڑھی ہوئی، میں نے اشارہ کر دیا کہ کہیں بات آپ یہ کر رہے ہوں تو اس کی بات ہاتھ لگا دے. تمہیں نا خانہ، اخانہ، خان کیوں کہتے ہیں؟ وہ لفظ یہی ہے نا، پتہ نہیں ان کو لفظ کو اور ہوگا پتہ نہیں، یہی لفظ ہے. تو اس کا معنی کیا بنتا ہوگا پھر؟ ان کو سوچنا چاہیے نا. یا تو لفظ کی وضاحت کر دیں، یہ ہمارا مطلب یہ وہ پنجابی والا، یہ پشتو والا ہے اور یہ عربی والا ہے، تو ہمیں سمجھ آ جائے. لیکن ویسے تو ہو سکتا ہے ان کے آپ کو معنی ہو اور ہو، ہم تو معنی نہیں لیں گے، ہم تو اچھا کو مان لیں گے نا. ورنہ ہر لفظ میں معنی 2 نکلتے ہیں، ہر لفظ میں معنی 2 نکلتے ہیں نا. تو ویزا تمہیں نا، جب اس کے پاس کیا رکھی جائے امانت، اس میں کیا کرے؟ خیانت. وبه قال حدثنا قبیصہ بن عقبہ قال حدثنا سفیان ثوری مراد ہے. کون ہے؟ اس کی تشریح پڑھ چکے ہیں. ان العامش، عامش کا نام کیا ہے؟ بولنا نہ آپ پیچھے نہ دیکھو، اپنے ذہن میں رکھو. ہاں کیا نام اس کا؟ عامش. آگے آرج بھی آ رہا ہے، اس کا نام میں نے پوچھنا نہیں. ہاں اس کا نام کیا؟ عبد الرحمان ہے. پہلی روایت میں عامش ہے اور دوسری میں کون سا ہے؟ آرج ہے. نام ان کی یاد رکھے کرو یار، مشہور ہے نا. جیسا کہ میں نے کیا بتایا تھا، کون سا نام یاد رکھنے؟ ابو سعید خدری کا نام کیا ہے؟ ابی سعید خدری کا نام کیا ہے؟ ابی سعید خدری کا نام کیا ہے؟ نہیں، سعد بن مالک. اور ابو ذر کا نام کیا ہے؟ جندب بن جنادہ. ابو مساشری کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن. یہ مشہور مجھے بار بار کرتے رہو نا، انشاءاللہ بھولیں گے. اور تو بھی کچھ بولنا گا رہا ہے تو سیڈ سے بھائی لکھنا کی کرنا، اگر لکھا ادھر بھول گیا گھر چلا کے پھر کیا کرے گا؟ اور لطیفہ بنا ہوا نا، ایک طالب علم میں لکھتا تھا کاپی پر، کیا لکھتا تھا؟ لکھتا تھا. تو طلباء سست ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہر کام میں سست ہوتے ہیں. اس نے وہ دال تقسیم ہو رہی تھی، اس نے چھوڑو برتن کو، اسی کاپی کے اوپر دال رکھ لیتے ہیں. وہ دال اوپر رکھی، وہ کوئی پانی لینے گیا، پیچھے کتا لے گیا. استاد نے پوچھا سنا؟ انہوں نے جی میرے علم ہی کتا لے گیا. اس لیے ہر بات لکھنا تھی ہے، لکھو صحیح، لیکن آپ نے ذہن میں بھی کچھ جمع ہو نا. اب پیپر دو کیا استاد جی لکھا بھی ہے، اوپر لکھ دینا استاد جی لکھا ہے، ڈیسک میں پڑھا ہے، ڈیسک میں کیا کوڑے؟ تو تکرار ہوتا ہے نا، سب کو یاد ہو جاتا ہے. تو بہرحال عامش کا نام کیا بتایا؟ مہران. عن عبداللہ بن مرہ عن مسروق عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اربع من کن فیہ، جس بندے کے اندر جس ذکر کر دے، وہ امیر ہو غریب ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، وزیر ہو اسیر ہو، ارائی ہو جٹ ہو گجر ہو سندھی ہو پنجابی ہو بلوچی کوئی بھی ہو، عربی ہو اجمی ہو. مان کی تشریح ہے. خطابت جی جمانی ہو تو مان میں جو مرضی کرتے رہو، شہری ہو دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ان پڑھ ہو، ماسٹر ہو غیر ماسٹر ہو، مرد ہو عورت ہو، جو بھی من، عالم ہو غیر عالم ہو، جج ہو وکیل ہو، جو بھی کہتے رہو، جو بھی ہو. بہرحال من کننا، جس بندے کے اندر 4 چیزیں ہوں گی، کان منافقن خالصا، وہ پکا ٹھکا کیا ہے؟ منافق ہے.
ومن کانت فی خصلۃ منہن، اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک پائی گئی اس بندے کے اندر، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کانت فی خصلۃ من النفاق، نفاق کی ایک عادت اس میں پڑ گئی، حتیٰ یدا، یہاں تو اس کو کیا کرے؟ چھوڑ دے۔ خدا نخواستہ کوئی بات ہو جائے کہ بندہ کوشش کرے اس کو چھوڑنے کی۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ، ان میں سے پہلی کون سی ادھر آ گئی؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خانہ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ لڑے تو کیا دے؟ یار تو ایک دوسرے کو مار لے، ماں کا کیا قصور ہے؟ بہن تو گھر میں بیٹھی ہے، بیٹی تو گھر میں بیٹھی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ ماں کی گالی دے رہا ہے، بہن کی گالی دے رہا ہے، اس کا کیا قصور؟ اس کا قصور ہے؟ لڑنا تھا خاص سمجھ، جب بھی لڑے تو کیا کرے؟ پھر عورتوں کی طرح ہماری بڑوں لڑائی ہے، جب عورتیں پیار کرتی ہیں تو پیار کرنے لگتی ہیں، جب آپس میں لڑتی ہیں تو پورا خاندان کا کرتی ہیں، تیری ماں ہی ایسی، تیری دادی ایسی، تیری نانی ایسی، تیری چاچی بھی ایسی، تمہارا خاندان سارا ایسا ہے۔ لڑتی ہیں عورتوں کو شکار نہیں سکتی، پھر زبان ایسے چلاتی ہے نا، جہاں چلانی ہوتی ہے وہاں چلتی نہیں، جہاں نہیں چلانی تھی وہاں کیا کرتی؟ اللہ ہدایت نصیب فرمائے ہماری بچیوں کو بھی، سب بچیوں کو ہے۔ تو فرمایا کہ جب خاص ہمہ جھگڑا کرے، کوئی بحث ہو جائے، جیسے تمہاری نہیں آپس میں ہو جاتی، پنجابی دی کی مثال ہے یار، دو برتن آپس میں کی کرتے ہیں؟ کھڑک جاتے ہیں نا، دو بیٹھے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ کبھی دیکھا جو جانور ایک کھرلی پہ کھاتا ہے کبھی وہ بھی لڑتے ہوں، میں نے کبھی نہیں دیکھا، دوسرے جانور کو برداشت نہیں کرتے اور آپس میں لڑتے نہیں۔ تو انسان مسلمان پھر طلباء آپس میں لڑے تو بہت بری چیز ہے نا۔ کوشش کرو کہ ہم، اور جو ہمارا قریب سال جاتا رہا ہے، آتا رہا ہے، آ رہا ہے، ہمیں اس بات سے کیا کرے کہ ہمارے اندر یہ علامتیں ہیں، ہم سوچیں کہ ہمارے اندر یہ علامتیں ہیں کہ نہیں۔ ہر بندہ اپنے گربان جھانکے، کیا ہم نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کیا ہم نے کبھی کسی سے خیانت کی ہے؟ ہم جھگڑے تو کسی کو گالی دی ہے؟ نہیں گالی دی ہے۔ ہم جھگڑے کسی کو گالی دی کبھی؟ اگر دی تو توبہ کرنا چاہیے۔ کیا کرے کہ ہم نے پیغمبر کا فرمان پڑھ لیا ہے۔ کیا پڑھ لیا ہے؟ فرمان پڑھ لیا ہے، ہمیں اس کیا کریں گے؟ بچیں گے۔ فَإِذَا خَاصَمَ، اور جب جھگڑے تو کیا کرے؟ گالی نکالے۔ سوال ہے کہ پیچھے کیا تھی؟ 3 تھی، اور اس روایت میں کتنی آگے؟ 4 آگے۔ تو اس کا آسان جواب ہے عقل جو اکثر کی نفی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پہ آپ نے یہ فرما دیا ہو، اور ایک موقع میں ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے 3 ہو پھر باقی آدمی 4، اس میں کیا بات ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوال تو بنتا ہے نا، پیپر پر تو لکھ لے گا نا، سوال بنا لے گا نا، جس جینا ہے تو پھر ہمارے جائیں گے، جس تو ہے نا، سوال کو جواب دینا پڑے گا۔ تابعہ شعبۃ عن الأعمش، ہو کا مرجع کدھر جا رہا ہے؟ تلاش کرو، خود تلاش کرو ہو کا مرجع۔ وہ پیچھے پڑھایا تھا مطابق کی 2 قسمیں، تامہ اور ناقصہ، شروع پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا؟ مطابق کتنی قسمیں پڑھی تھی؟ تامہ، اور تامہ کس کو کہتے ہیں؟ مکمل کے اتباع کر لے شروع سے آخر تک، اور ناقصہ کچھ حصہ کرے، آدھی کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناقصہ۔ اور یہ ہے ناقصہ۔ اب تلاش کرو کہ ہو کا مرجع کیا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھو نا، چل جائے گا پتہ کہ بھول لے گا نہیں جا ہو کا مرجع کدھر جا رہا ہے۔ نیچے نمبر کیا لکھا ہوا ہے؟ 3 ہے نا، کدھر جا رہا ہے؟ علامات کدھر؟ نہیں علامات کی بات نہیں ہو رہی۔ مطابق سفیان کی کدھر جا رہا ہے؟ جس طرح سفیان نے اعمش سے کیا ہے اس طرح شعبہ نے بھی اعمش سے نہیں ملا، مل گیا نا۔ جس طرح سفیان نے کس سے کیا ہے؟ اعمش سے، اور اسی طرح شعبہ نے بھی کس سے کیا ہے؟ یہ مطابق ناقصہ ہے، کیوں کہ یہ وسط سند میں آئی ہے۔ کس میں آئی ہے؟ سند کے وسط میں آئی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطابق ناقصہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اب مطابق آئی کیوں ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی؟ ضرورت کیا پڑ گئی؟ بعض کہتے ہیں اس لیے کہ جو پیچھے ہے نا، اس میں قبیصہ ہے، بن عقبہ کھڑا ہے نا، اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ اس کا سما جو ہے یہ سفیان سے وہ بچپن میں سنا تھا، یہ بات ایسی کو بات ان کے بارے میں ہوئی تھی۔ کن کے بارے میں؟ قبیصہ بن عقبہ ہے نا، اس نے کس سے نقل کر رہا ہے؟ آپ دیکھو کس سے نقل کر رہا ہے؟
قال حدثنا سفیان، آپ کو حدیث ملی نہیں؟ ہاں بولو نا. وابی قال حدثنا قبیصہ بن، آگے کیا ہے؟ عقبہ کھڑا ہے کہ نہیں؟ عقبہ قال حدثنا سفیان، وہ بھی کھڑا ہے کہ نہیں؟ تو کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قبیصہ کے بارے میں بعض نے کیا کہا ہے کہ یہ اس نے بچپن سے کس سے سنی ہے؟ سفیان سے. تو ہو سکتا ہے کچھ کمی معلوم ہوتی ہو، کمزوری معلوم ہوتی ہے. ایک کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس کو کیا لگا دیا؟ مطابق لگا دی، تاکہ وہ کمزوری کی ہو جائے، دور ہو جائے. جی چلیں جی. صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر، قدر لیلۃ ال پڑھنا، صبر پڑھنی، یہ پیش پڑھنا ہے. ہاں فعل کون بنایا؟ فعل کس کو بنایا؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی. اب پھر پیچھے جا رہے تھے امور ایمان، اب پھر وہی بات آ گئی. درمیان میں کیا تھی؟ درمیان میں نقصان والی چیزیں بتائی تھی، اب پھر والے زیادتی والی چیزیں آ رہی ہیں. پیچھے کیا تھا؟ پہلے باب کون سے ہے اس میں؟ باب کفر عشیر سے پیچھے باب کون سا کھڑا ہے؟ نہیں قرآن عشیر سے پیچھے باب کھڑا ہے. اس کے پیچھے دیکھو نا، کتاب دے کر بات بتاؤ نا، آسانی ہو جائے گی آپ کو. افشاء السلام، کیا ہے؟ افشاء السلام الاسلام. اسلام ایمان ایک چیز ہے نا، اسلام کا پھیلانا بھی اسلام سے ہے. اور ادھر کیا آ گیا؟ لیلۃ القدر کا قیام بھی کس سے ہے؟ ایمان سے ہے. گویا کہ دوبارہ ایمانیات آ گئی. کیا آ گئی؟ یہ ربط ہو گئی اس کے ساتھ. درمیان میں کیا سے زید ذکر کی تھی نا، کفران عشیر معاصی، یہ سارے کیا تھے؟ ظلم، یہ سارے کیا تھے؟ معاصی تھے. اب پھر وہی بات آ گئی ایمانیات. اس ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. پہلے بھی سلام پھیلانا بھی ایمان سے ہے، سلام پھیلانے سے ایمان کے انسان کا ایمان بڑھتا ہے. اور ایسے ہی قیام اور قدر سے انسان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. ایک ربط ہو گیا. دوسرا ربط یوں سمجھو، آسان ہے. ادھر سلام کا ذکر تھا نا، کس کا ذکر تھا؟ سلام. کس میں؟ سلام پھیلانا ایمان سے ہے کہ نہیں؟ اور سورۃ قدر کون سی ہے؟ اس میں لفظ کون سا ہے؟ سلام حتی مطلع الفجر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذہین بڑے تھے، کہاں سے کہاں بات نکال لی. سلام حتی مطلع الفجر، ادھر بھی سلام ہے، ادھر بھی سلام ہے. اور بندوں کا آپس میں سلام ہے، ادھر فرشتوں کا ان سے سلام ہے. جو بندہ قیام میں ہو، حتیٰ کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے سویا ہوا ہو، جہاں بھی ہو اللہ کا ذکر کر رہا ہو، پھر تو اس سے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. اور یہ ٹائم تھوڑا نہیں ہے، حتیٰ مطلع الفجر تک ہے. تو سلام کے اعتبار سے ان کا آپس میں کیا ہو گیا؟ ربط ہو گیا. کوئی قیام زیادہ کرتا ہے، کوئی قیام، تو کیا ہو ثابت ہو گیا؟ زیادتی کمی ثابت ہوگی نا. جس میں زیادتی تو اس میں کمی بھی ہوتی ہے. تو زیادتی کمی ہونے والا کیا مرکب ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بسیط ہے نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ نفس ایمان میں زیادتی، کمال ایمان میں زیادتی ہے. رد کس کا ہے؟ مرجیہ کا. جو کیا کہتے ہیں؟ انسان کو اعمال فائدہ نہیں دیتے. وہ قیام تھوڑی دیر قیام کر لے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 خیر من الف شہر، خیر من الف. او مرجیو، تم کہاں سوئے ہوئے؟ تم کیا باتیں کرتے ہو؟ لوگوں کو دھوکہ دے. ایمان ہی کا بھی عمل کی ضرورت بھی نہیں. اللہ تبارک کو کیا فرما رہا ہے؟ اس صورت کو تم کہاں لے جاؤ گے؟ خیر من الف شہر ہے، وہ ایسے نہیں مل جائے گی. قیام کرے گا تو ملے گی نا. اس لیے اس کے اعتبار کیا ہو گیا؟ رابط بھی ہو گیا، اور آپ کے سامنے اور کیا ہو گیا؟ ہاں جی رد بھی ہو گیا، مطلب بھی ہو گیا. جی حدیث پڑے گی. حدیث سسان ہے. عرج ہے، عرج کا نام کیا ہوگی؟ وہ بھی نام ہو گیا. کیا نام ہے؟ عبد الرحمان سے روایت کر رہا ہے. کیسے؟ یہ آپ نے بولے، میں نے کہا اچھا یار تو جلدی بول رہی ہیں. پنجابی کے ہاتھ سے نہ بولے کرو. پنجابی کہتے ہیں ہاتھ سے، وہ کوئی وجہ ہے نا. وہ پنجابی کی باتیں غلط نہیں ہوتی ہے. تو میں نے جلدی نہ بولتا تھا کہ اس کو سمجھ آئے تھی. عبد الرحمان سے کر رہا ہے. اگر ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمان بھی ہے، بعض کیا کہتے ہیں عبداللہ ہے، عبد الرحمان بھی ہے نا، تو ہم کہیں گے عبد الرحمان کس سے کر رہا ہے؟ عبد الرحمان سے کر رہا ہے. کس سے کر رہا ہے؟ دوسرے عبد الرحمان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ
اونچی پڑھ لو. کیوں منہ ڈھیلا کر لیا ہے؟ کیوں منہ ڈھیلا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سکون نہیں ہے ایسے پڑھا کرو دل کھول کے. ماتھے پہ پیشانی پہ تیوڑی نہیں آنی چاہیے. دل کھول کر پڑھا کرو. جب بھی سونے کا نام آیا ہے عبد الرحمان نے کہا سونیا میں بھول جاتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ فرمایا چادر بچھا. کیا کر؟ پیغمبر نے کیا رکھا چلو میں، کیا رکھا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. میں اکٹھی کر لے یا قیامت کبھی بھولے گا نہیں ہے. یہ عبد الرحمان ہے. یہ کیا ہے؟ عبد الرحمان. ابی ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر. فرمایا جس نے قیام کیا قدر کی رات کا. قدر آپ جانتے ہیں، وہ تفسیر میں پڑھا ہوگا قدر کو قدر کیوں کہتے ہیں. قدر کی رات کا ایمانن، ایماندار بھی ہو بے ایمان کی بات قبول ہے بولو نا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ذرا وزن بھی اس کا نہیں ہوگا، موٹا چھوٹا بندہ لے جائے گا. لیکن اللہ اور رسول پر ایمان ہے نہیں ہے، میں تیری کوئی چیز اس کی ویلیو بھی نہیں ہے. ایمان شرط ہے. کیا ہے ایمان؟ کیا ہے؟ شرط ہے. ایمانن و احتسابن، اللہ کی رضا بھی ہو، ثواب کی امید بھی ہو. یہ دکھلاوے کے لیے نہ ہو. صبح کی نماز نہ پڑھے، عشاء کی نماز نہ پڑھے، سر رات قیام کرتا رہے اور مطلب کسی دال میں کاڑا کاڑا ہے. صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ صبح کی نماز ہے کیوں نہیں پڑھ رہا؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ساری رات سویا رہے. صبح کی نماز، عشاء کی نماز با جماعت ہے، صبح کی نماز با جماعت ہے، ساری رات کا ثواب. وہ آسان ہے نا. سر رات کھڑا رہا، ایسے دودھ رکھتے ہیں چائے رکھتے ہیں، ہم سر رات قیام کرنا ہے. نوجوانوں کو جوش آتا ہے نہیں، جتنا آسانی سے کر لو تمہیں ثواب مل جائے گا. کوشش کرو ہماری صبح کی نماز ہے ایمانن و احتسابن، ایمان بھی ہو اور ثواب کی امید بھی ہو، اللہ کی رضا بھی ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو. دکھلاوا یہ نہ ہو کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا میں ساری رات نفل پڑھتا رہا ہوں، یہ بھی نہ ہو. یہ ریاکاری. جیسے کہ میں لطیفہ سنایا تھا، ایک بندہ کیا کر رہا تھا، ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا اس کے پاس بیٹھا تھا. ایک اور گزرا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ یہ جو پڑھ رہا نماز یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ حاجی صاحب ہے. یہ کیا ہے؟ اس نے سلام پھیرا، میں نے 2 حجیں کیے میں نے. یہ بات نہ ہو. سبحان اللہ. پیغمبر کے فرمان کتنے پیارے. ایمانن و احتسابن، ایمان بھی ہو. ایمان کون سا؟ جس کی بحث ہماری چل رہی ہے، جس کی بحث ہے ایمان وہ ہو. ایمان بھی ہو، ایمان بھی مضبوط ہو. ایمان کیا ہو؟ جو ایمان مضبوط ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا. مضبوط ہو، چھوٹے موٹے جھونکوں سے ادھر ادھر نہ ہو جائے. ادھر سے جھونکا ادھر ہو گیا، پھر آدمی کا ادھر ہو گیا، ایسا سا مضبوط ایمان ہو. ڈاواں ڈول نہ ہو، پھر نہ جائے، گر نہ جائے، جھک نہ جائے، لچک نہ دے دے. اللہ فرماتا ہے پھر دیکھ میرے نام دیکھیں. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. تم میرے مہمان، میں تمہارا میزبان ہے. تم میرے مہمان، میں تمہارا. اور دنیا کا آپ کو کوئی مہمان ہے، آپ فریج تیار کرتے ہیں، مال رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے بجلی چلی جائے، وہ چیز خراب ہو جائے، لیکن اللہ کیا؟ سبحان اللہ. اشارہ میں نے کر دیا ہے. تم میرے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور کیا؟ وَلَكُمْ فِيهَا، تیرا نام کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا کرے ما تشتہی. تو کیا چاہے گا صحیح بتائیے، پھر تمنا کیا ہوگی؟ اللہ پوچھا ما تشتہی، کیا کہے گا تو؟ ہوتی ہے پتہ رسی دل کو نہیں. ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. چاہت پہلے تیار کر لو. اللہ سے یہ مانگنا ہے، اللہ سے محمد کی رفاقت مانگنی. صحابی آتا ہے نا جی، اس نے کوئی کام اچھا کر لیا اور فرمایا مانگ جو کچھ مانگنا ہے.
مانگ جو کچھ مانگنا. میں اشارہ کر رہا ہوں. اس نے کہا جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. آپ میں ہو سکتا ہے جذبات میں آ گئی ہے کچھ نہیں جی یہی مانگتا ہوں, نہیں جی یہی مانگتا ہوں, ہے کسی اور نہیں مانگا. اللہ نے فرمایا آسیاں کیا مانگتی ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لمبی بات ہو جائے گی. جب پھر صحیح ایمان کس حالت میں؟ ایمان کی حالت ہو, وہ احتساباً اور ثواب کی امید ہو. اللہ کیا فرماتا سنو, اے سبحان اللہ, تمہارا قیام ضائع نہیں جائے گا. تمہارا قیام ہے, تم نے مجھ پر ایمان لایا, رات کو اٹھے ہو, رات کو عبادت کی ہے, یہ ضائع نہیں جانے دوں گا. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تمہارے سارے گناہ میں کیا کر دوں گا, لیکن معاف ہوں گے صغائر. کسی کی چوری کر کے آ جائے, آدھی تہجد پڑے پھر چوری کر کے آ جائے, اللہ معاف کر دے گا. اور چوری کا امرود کھانے لگے پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ نبی کی سنت ہے, یہ کیا نبی کی سنت ہے بسم اللہ پڑھنا. پیچھے دیکھا کیا حال ہے چوری. اور حدیث میں آتا ہے جو مال حرام, جو جسم حرام کا پلا ہوا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, وہ جہنم کے لائق ہے. اور فرمایا حدیث میں آتا ہے 10 درہموں کا کسی نے کپڑا خریدا. کتنے؟ 10 درہموں کا کسی نے, بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں, 10 درہموں کا کسی نے کپڑا خریدا اور قمیص لا کر پہن لی. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں 1 روپے اس میں حرام کا ہوا, 9 روپے حلال کا, جب تک کپڑا ہے اللہ عبادت قبول نہیں کرے گا. حرام کا کپڑا لے کر سر رات نفل پڑھتا رہو. میں نے آج رات پوری ہر رمضان شریف میں نے کیا کرتا ہوں قدر میں, لیکن چوری کا کپڑا ہے, حرام کا کپڑا ہے, 1 درہم بھی حرام ہوا تو کیا فرمایا اس کی میں عبادت قبول ہے. یہ سوچنا پڑے گا. لباس کا اثر پڑتا ہے, لباس کا اثر پڑتا ہے, اوپر لباس ہے. دیکھو نا ایک بندے کا کاٹن کا کپڑا بہترین ہے تو باہر جائے گا تو تھوڑا سا دل میں کیا آ جائے گی, میرا کپڑا کیسے ہے, دل میں آتے کہ نہیں. اگر گندے کپڑے ہیں تو شرم آئے گی نہیں, یار لوگ کیا کہیں گے. ہوتا نہیں لباس کا اثر پڑتا نہیں, یہ ظاہری لباس ہے. یہ کیا ظاہری لباس. آپ دیکھیں کہتے ہیں کسی کوئی بندہ کہیں کام کر رہا ہو جانوروں میں ہے تو وہاں اس کا لباس نہ ہو اور لباس پہن کر جائے تو جانور بھی اس کو گھورتا ہے, یہ کون بندہ آ گیا ہے. اگر ہمارا جو کوئی بڑا افسر جو ہے ہمارے کوئی وردی دے دے, انڈیا کی وردی لے کر ہمارا جنرل بیٹھ جائے کرسی پر, بیٹھنے دیں گے کیوں وردی؟ تو محمد کی وردی چھوڑ کر کوئی اور وردی پہنے تو پہنے. اللہ فرمائے کہ مجھے پسند ہو ہے, اللہ کو پسند ہو. لباس اثر پڑتا ہے. کیسے پڑتا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے جادوگر آئے. کون آئے؟ جادوگر ہے. لباس کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لباس کی برکت سے سب جادوگروں کو ہدایت دے دی. کچھ ڈاکو جا رہے تھے, ان کا ڈاکہ مارنا ہے, ڈاکہ مارنا کسی مولوی دلا کے ہے. انہوں نے کہا کیسے مارے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹوپیاں رکھ لیے, تسبیحاں پکڑ لیے, ٹوپیاں رکھ لیے, تسبیحاں پکڑ لیے, پگڑیاں باندھ لیے, جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا اڈے پہ چلے گئے, لوگوں نے دام کر دو, ادھر سے دام کرا, نیک لوگ جا رہے ہیں. ادھر تھے کون؟ ڈاکو. انہوں نے کہا جہاں داغ لگا ٹوپی پھینکیں گے, تصویر پھینکیں گے, داغ لگا کر چلے جائیں گے. کسی کو پتا ہوگا کہ تبلیغی جماعت جا رہی ہے, کیسے جا رہی ہے, اس ڈھنگ میں آ گئے. اور کس علاقے میں چلتے چلتے علاقے میں چلے گئے, وہاں کا بادشاہ کا بیٹا بیمار تھا. لوگوں مشہور ہو گئے جی ادھر ایک قافلہ آ رہا ہے, بڑے نیک لوگ ہیں, بڑے نیک. اس نے کہا ان کو میرے شاہی کمرے میں بلا رہے, ان کو دم کرواتا ہوں. وہ آ گئے. بادشاہ نے کہا کھانا کھونا کھاؤ, پانی پون پیو, نہاؤ دھوو, بیٹھو, نہائے دھوئے بیٹھے, کھانا کھونا کھایا. انہوں نے کہا میرا بیٹا بیمار ہے, ایک ہی بیٹا ہے, دعا کر دو. کیا کر دو؟ دعا کر دو. ڈاکو ان پھنس گئے کہ اب کیا کریں. ڈاکو کا امیر ہے, بڑی تسبیح, باقی بات اللہ, بس کھانا کام کھائیں اللہ اللہ, کوئی رات کو دعا لگا لیں گے, بادشاہی میں دعا لگا لیں گے, اللہ اللہ زیادہ کر دیں. وہ بھی متاثر ہو گیا. واقع کیا ہے ایک بندے. اب ڈاکو جب بادشاہ گیا نا گھر, ڈاکو دل میں تھوڑی تڑپ پیدا ہو گیا. وہ تسبیح, وہ ٹوپی, تبلیغی جماعت, اندر اثر ہو رہا ہے. اندر کیا ہو رہا ہے؟ اثر ہو رہا ہے. اوپر سے اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ اندر بھی گھس گیا, دل میں آ گیا, اللہ دل میں آ گیا. پھر تھوڑا سوچے یار اللہ سے دعا کریں, یا اللہ تینوں سے چکر دیتی رکھا ہے, فراڈ کیتے رکھے, یا اللہ آج ساڑی ہماری لاج رکھ لے, ہماری دعا قبول کر دیا اللہ, ہم توبہ کرتے. ان کی دعا کی, اللہ نے ان کو اس کو شفا دی, اور ان کو بھی اللہ نے بیماری کی شفا دے دی.
کون سی بیماری دین کے اندر؟ معاصی والی، ایسی بھی کیا کر لی؟ توبہ کر لی، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ جو حقیقی بندہ کرے اس کا کتنا اثر ہوگا۔ کیا یہی عشق، یہی پیار، کیا یہی عشق؟ آگے میں نہیں کہوں گا، آپ کہہ دیں کیا میں نے کہا، میں نے کیا کہنا تھا؟ ہاں اور ایک بول رہا نا، پتہ ہے بیٹھے رہے، کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے، شکل بیزار ہے، نبی کی شکل سے بیزار ہے، اور کہتے ہمارے عشق ہے، نبی کی جان ہماری قربان، لیکن چہرہ قربان نہیں کرنا، تھوڑا سا چہرہ بھی قربان ہے کہ پیغمبر کی سنت اپنے چہرے پہ سجا لے، ایسا نہیں کرنا۔ پر بات لمبی ہو جائے گی۔ ایماناً و احتساباً، ایمان کی حالت ہو، ثواب کی امید ہو، اللہ کی رضا ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اللہ کا پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی میٹھی زبان سے فرما رہے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنب، اس کی گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ چلو نیچے، شاباش، بس انسانی پڑھتے کام بات ہو گیا۔ ارادہ تھا پہلے پڑھانے کا آگے، لیکن چونکہ کافی ٹائم ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔